قیادت بنے، آپ نیتا بنے، آپ لیڈر بنے، آپ کے دل و دماغ سے خوف دور ہو جائے، برابری کا حصہ آپ کو ملے اور آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ متحدہ طور پر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ الزام لگانے والے الزام بہت لگاتے ہیں۔ کوئی الزام لگائے گا کہ اویسی کے بھاشن سے بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی کہے گا کہ مجلس کے الیکشن لڑنے سے بی جے پی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بھاشن سے نہ ہماری پارٹی کے الیکشن لڑنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ میں الیکشن لڑتا ہوں تو میری پارٹی کو فائدہ ہو۔ میں الیکشن اس لیے نہیں لڑتا کہ کسی کو فائدہ پہنچے یا کسی کو نقصان پہنچے۔ الزام لگانے والوں الزام لگا لو، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اور کرم سے میرے جان اور مال کی حفاظت کرتا رہے گا میں بولتا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا۔ ہاں، کوئی غم کی کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں بھارت کے غریب اور مظلوم عوام کے لیے ایک آواز اٹھاتا ہوں۔ میڈیا وائس آپ کی آواز۔ شہ نشین پر تشریف فرما گجرات کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب صابر بھائی صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا لاتوری صاحب، مولانا فرید اشرفی صاحب، گجرات کے مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد سید خورشید صاحب اور سورت کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وسیم قریشی صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزت دار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کو شروعات میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پیغام سورت کی عوام تک پہنچے بلکہ گجرات کی پورے عوام کو اور ساتھ ہی ساتھ گجرات میں بی جے پی کو بھی، کانگریس پارٹی کو بھی اور آپ پارٹی کو بھی یہ پیغام پہنچے کہ آنے والے ودھان سبھا میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ گجرات کے اسمبلی انتخابات میں الیکشن لڑنے کی پوری تیاری کر رہی ہے۔ اور آج آپ لوگوں کا فقید المثال خیر مقدم اور پھر یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سورت میں بھی مجلس اتحاد المسلمین ایک نیا سیاسی انقلاب سورت کی سرزمین پر لکھنے جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ ہمارا وطن عزیز ہو یا گجرات ریاست ہو، اس لوک تنتر میں جب تک آپ اپنی ایک سیاسی آواز کو نہیں پیدا کریں گے آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس آپ کے ووٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے آپ کے مسائل حل نہیں کیے جائیں گے۔ اگر گجرات میں اور وطن عزیز بھارت میں السنکھیک سماج کے مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم کو دبایا جاتا ہے، ہم کو بیجا جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہم کو کاروبار سے محروم کر دیا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو اور ہمارے کاروبار کی جگہوں کو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ صرف مذمتی بیانات سے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا، صرف جذباتی تقاریر سے آپ کی بیماری کا علاج نہیں نکلتا، صرف نعروں سے
آپ کی آواز اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جمہوریت میں اگر آپ اس بات کو طے کر لیں گے کہ اب ہم متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ اپنی پارٹی کے نمائندوں کے حق میں ڈالیں گے تو تبھی جا کر آپ کی آواز کو سنا جائے گا۔ سورت کی سرزمین سے مجھے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا موقع اللہ نے فراہم کیا۔ بتائیے آج ان غریب ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والوں کو ان کی بنڈیوں کو ہٹایا گیا کیونکہ وہ انڈا بیچ کر اپنی کمائی کماتے تھے۔ ان غریب بنڈیوں کو ہٹا دیا گیا جن پر کوئی چکن بناتا تھا تو کوئی مٹن بناتا تھا، مگر حکومت نے یہ کہہ دیا، حکومت نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تم بنڈی پر انڈا اور مٹن نہیں بیچ سکتے، تم بنڈی پر صرف ترکاری بنا کر بیچ سکتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سمویدھان کے خلاف ہے، یہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ اگر صورت میں یہاں پر آپ کے نمائندے ہوتے تو اس حرکت کے خلاف، اس غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے، بی جے پی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ غریب تو محروم ہو گیا اپنے کاروبار سے، مگر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو آپ میری اس بات کو، جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ گجرات میں آج مسلمان 11% ہیں اور پٹیل برادری کے لوگ بھی قریب اتنی ان کی آبادی ہے، مگر آخر کیا وجہ ہے؟ میں گجرات کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پٹیلوں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی کے برابر ہے، مگر اسمبلی میں ان کی نمائندگی قریب 44 ہے اور مسلمان کے صرف 3 MLA جیت کر جاتے ہیں۔ سوچو گجرات کے مسلمانوں، اگر آپ ایک تاریخ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، التجا کرنے آیا ہوں، گزارش کرنے آیا ہوں کہ ایک ہو جاؤ، اپنے اختلافات کو بازو رکھو، مسلک چاہے تمہارا کچھ بھی ہو برابر اپنے مسلک پر چلو، مگر اگر اتحاد کے مظاہرے نہیں کرو گے تو یاد رکھو جس طرح ان بنڈیوں کو ہٹا دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تاریخ اور تمہاری تہذیب کو مٹا دیا جائے۔ اگر مسلک کو زندہ رکھنا ہے، شناخت کو زندہ رکھنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا، اور صرف یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہم دعا کر دیں گے تو یاد رکھو صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا بھی کرنا ہے اور میدان کارساز میں اتر کر اپنے دعاؤں کے اثر کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے بھی خطاب کیا اور احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا۔ حق اور باطل کی جنگ میں امام حسین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے تاکہ حق کو کامیابی ہو سکے۔ اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، سیاست میں حصہ لیجئے۔ یاد رکھیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر چنگیزی کا خاتمہ کرنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا ہے، اگر ظالم کے ظلم کو روکنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا ہے، اگر وقت کے فرعون اور نمرودوں کو روکنا ہے تو اپنی سیاست میں حصہ لے کر اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنے نمائندوں کو کامیاب اور کامران کرانا ہے۔ اگر کوئی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہتا ہے کہ گجرات کی ویدھان سبھا میں اگر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ یاد رکھو گجرات کے مسلمانوں، یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، آپ حکومتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اگر گجرات کی ویدھان سبھا میں مسلمان اگر 5-10 مجلس کے کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟
जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में ये अकेला दीवाना आपकी दुआओं से खड़ा हो जाता है तो पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है, पूरी भारत की पार्लियामेंट को सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ, भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 है, मगर अगर एक दीवाना खड़े हो जाता है तो 300 के सामने सच्चाई बयान करने का मौका मिलता है। तो ये मिजाज गिरामी आपको पैदा करना है। सुनो मेरे सूरत के नौजवानों, मैं उलमाए कराम की और मशाइखीन उज़्ज़ाम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूँ। सुनो आप मेरी इस बात को, मैं गुजरात को अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं गुजरात को अपनी इज्जत और मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर गुजरात को आया हूँ और आता रहूंगा तो एक ही मकसद है कि आपकी क़ियादत बने, आप नेता बने, आप लीडर बने, आपके दिलो दिमाग से खौफ दूर हो जाए, बराबरी का हिस्सा आपको मिले और आपको इज्जत की निगाहों से देखा जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उस वक्त मुमकिन है जब आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम बहुत लगाते हैं। कोई इल्ज़ाम लगाएगा कि ओवैसी के भाषण से बीजेपी को फायदा हो जाता है, कोई कहेगा कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी का फायदा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे भाषण से ना हमारी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा हो। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि किसी को फायदा पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे। इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगा लो, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं कि मैं भारत के गरीब और मजलूम अवाम के लिए का आवाज उठाता हूं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें। इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं दलित और आदिवासियों के हुकूक का मुतालबा करता हूं। मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं।